حضور علیہ السلام بحیثیت ساقی کوثر۔ حاضرین ذی وقار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا فرمانے کے بعد ان کی جوانی سے پہلے ہی اپنے پاس واپس بلا لیا، جس پر مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے طعنے دینا شروع کر دیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پر آیات نازل فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اس کوثر کے کیا معانی ہے، اس کوثر سے کیا مراد ہے، حضور علیہ السلام نے خود ہی اپنی احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے میدان محشر میں کوثر ایک کنواں ہے جس کی منڈیر پر اس کثرت سے پیالے رکھے گئے ہیں، جس کثرت سے آسمان کے ستارے ہیں، اور محققین علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے تاکہ حضور علیہ السلام کی دامن رحمت میں آنے کے بعد کسی کو بھی انتظار نہ کرنا پڑے، اور جو شخص ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر پی لے گا، جنت میں جانے تک اس کو پیاس محسوس نہ ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب رسالت ہم نے اور افراد کو بھی عطا کی، نبوت اور انبیاء کو بھی دی، مگر ساقی کوثر صرف آپ کو عطا فرمائی۔ اور علماء نے کوثر کا دوسرا معنی لکھا ہے کہ کوثر ایک نہر ہے، جس نہر کا فرش یاقوت اور موتیوں کا ہے، اس نہر کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس نہر کی مٹی کستوری کی ہے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ صاف اور شفاف ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کوثر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی نبوت اور رسالت دیگر انبیاء کو بھی عطا فرمائی، فضیلتیں اور رفعتیں دیگر انبیاء کو بھی عطا فرمائی، آپ کو کوثر بھی عطا فرمائی۔ بنوت کا واپس لے لینا، بیٹے کا واپس لے لینا ایک حکمت ہے، اور کوثر اس کے بدلے ایک عنایت ہے۔ علماء نے کئی حکمتیں لکھی کہ بنوت نبی علیہ السلام کے بیٹے کا اللہ کا واپس لے لینا، کئی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی۔ ایک حکمت یہ بھی لکھی کہ باقی جتنے بھی انبیاء، اکثر انبیاء کے بیٹے جب جوانی کو پہنچے تو ان کو نبوت ملی، اگر نبی علیہ السلام کے بیٹے بھی جوانی کو پہنچتے اور ان کو نبوت ملتی تو حضور بھی باقی انبیاء کی طرح صرف نبی ہوتے، باقی انبیاء کی طرح صرف رسول ہوتے، آپ خاتم الانبیاء نہ ہوتے، آپ ختم الرسل نہ ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ نے جوانی سے پہلے ہی آپ کے بیٹوں کو واپس بلا لیا۔ یعقوب نبی بنے، اس کے بعد اسحاق ان کے بیٹے نبی بنے، ان کے بعد یوسف ان کے بیٹے نبی بنے، گویا اکثر انبیاء کی اولاد جوانی کے بعد نبی بنی، حضور کی اولاد جوانی کے بعد نبی بن جاتی تو حضور خاتم الانبیاء نہ رہتے۔ اور تیسرا معنی کوثر کا رفعت بلندی ذکر،
رفعت ذکر علماء نے لکھا، مشرکین مکہ کہتے تھے آپ کی اولاد نرینہ تو ختم ہو چکی ہے، آپ کا ذکر کب تک باقی رہے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب حضور کی ولادت نہ تھی، حضور کی زوجہ نہ تھی، حضور کی ازواج مطہرات نہ تھی، حتیٰ کہ شمس و قمر نہ تھے، زمین اور آسمان نہ تھے، یہ دنیا نہ تھی، تب سے حضور کا ذکر چل رہا ہے۔ میں قرآن کریم سے بطور حوالہ کے کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا، آپ میثاق انبیاء کو پڑھیے، وہاں پر دیکھیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، مختصر عرض کرتا ہوں، عالم ارواح میں اللہ نے عہد لیا، ثم تراخی پر دلالت کر رہا ہے، سب سے آخر میں ایک نبی آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ انبیاء کو فرما رہے ہیں ایمان لانا ہے، گویا امتوں کی نجات انبیاء کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہے، اور انبیاء کی اطاعت محمد الرسول اللہ کی ایمان لانے سے جڑی ہوئی ہے، امتوں کی نجات نبیوں کا کلمہ پڑھنے سے جڑی ہوئی ہے، اور انبیاء کی نجات خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھنے سے جڑی ہوئی ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے اس نبی کی مدد کرنی ہے۔ اس مدد کے کیا معانی ہے، اس مدد کی عملی صورتیں کیا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اور آخر میں دوسرے ایک مقام پر عرض کیا مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما کر گئے ہیں کہ میں جانے والا ہوں، میرے بعد ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ آخری بات بس عرض کرتا ہوں، اس احمد سے مراد میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت اس احمد سے مراد اس ملعون کو لیتی ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ بعد میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اس احمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء کے اسماء اعلام اور ان کے نام مفرد تھے۔ آدم مفرد، نوح مفرد، دانیال مفرد، شعیب مفرد، گویا کہ تمام انبیاء کے اسماء گرامی مفرد تھے، اور غلام احمد یہ مرکب ہے۔ اس سے بھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ احمد سے مراد حضور علیہ السلام کی ہی ذات گرامی ہے۔ گویا کوثر کے تین معانی ہوئے، پہلا معانی کوثر سے مراد حوض ہے، دوسرا معنی کوثر سے مراد ایک نہر ہے، اور تیسرا معنی علماء نے لکھا انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔